بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بہت افسوس، بڑے دکھ اور رنج اور اس خوف سے کہ یہ واقعہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ موٹر وے پر ہونے والے واقعے سے انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے، مگر یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ میں اپنا جو اظہار رائے ہے وہ کچھ اس طرح سے پیش کروں گا۔ آج کل میڈیا پہ یہ بات تو نشر ہو رہی ہے کہ جو ملزم تھا، جو ملزم ہے یا مجرم ہے، وہ پہلے بھی اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث رہا ہے۔ اگر اس مجرم نے 2013 میں بھی ایسی درندگی کا مظاہرہ کیا تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو اس ملزم کو چھوڑنے والے کون تھے؟ اس مجرم کو چھوڑنے والے اس سے بڑے مجرم تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک درندے کو آپ ایک موقع دیں گے تو اس کی درندگی میں اضافہ ہوگا۔ یہ موٹر وے کا واقعہ جو ہوا ہے یہ اس کا کوئی دوسرا واقعہ نہیں ہوگا۔ 2013 میں پہلا واقعہ، اب 2020 2013 میں پہلا واقعہ اور 2020 7 سال کا عرصہ۔ ان 7 سال کے عرصے میں وہ مجرم کتنی کارروائیوں کے اندر ملوث رہا ہوگا؟ سوال یہ ہے، جب ڈی این اے ٹیسٹ لیا گیا اور اس کا ڈی این اے ٹیسٹ پہلے لیے گئے نمونوں کے ساتھ میچ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آلریڈی پولیس کے جو مجرموں کا بایو ڈاٹا ہے اس میں اس کا اندراج تھا۔ مگر کون سا ایسا شخص ہے جو اس کو ڈھیل دیتا رہا، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس کے ساتھ ملوث رہے ہیں، جو اس کو بازیاب کرواتے رہے ہیں؟ اب اگر یہ موٹر وے والے واقعے کو سوچا جائے، درندگی کی آخری حد تو ہے، مگر آپ خود یہ سوچیں کہ ایک ماں کے ساتھ درندگی کی گئی اس کے بچوں کے سامنے، اب ساری زندگی کے لیے ان کے ذہنوں پر کس قسم کے اثرات رہے ہیں، میرے خیال میں وہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے مرتے دم تک۔ خوشی ساری زندگی کی ان سے چھین لی گئی ہے، اور ان کے گھر خوشیوں کو کیسے دوبالا کیا جا سکتا جب آپ ان مجرموں کو سزا دے بھی دیں گے پھر بھی میرے نزدیک ان کی خوشیوں کو دوبالا نہیں کیا جا سکتا۔ اس نقصان کی تلافی بھی نہیں کی جا سکتی۔ آپ خود سوچیں، ایک والدہ ہے، بچوں کے سامنے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، یہ واقعہ اس کے ذہن میں بہت گہرا تاثر چھوڑے گا۔ ایون دین کہ ایسا بھی ہے کہ ماں باپ کے جھگڑے ایک بچے کے ذہن پہ بہت زیادہ گہرے نقوش چھوڑتا۔ اگر ایک گھر کے ماں باپ کے جھگڑے بچوں کے ذہن پہ گہرے نقوش چھوڑے گا تو اس کے کیا اثرات ہوں؟ دوسرا سب سے اہم، کیا ان کے دلوں میں اس نظام کے لیے محبت ہوگی؟ کیا ان کے دلوں میں اس ملک کے لیے حب الوطنی کا اتنا ہی لیول ہوگا؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابھی تو وہ پورا خاندان جو ہے وہ کربناک زندگی، کربناک اذیت سے گزر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے، میرے نزدیک موٹر وے پر یا جو بھی انسٹیٹیوشن ہے جو عوام کو پروٹیکشن دیتے ہیں، وہ یہ پروٹیکشن اللہ واسطے نہیں دیتے، اس کی وہ پیمنٹ لیتے ہیں، اور پیمنٹ جو ہے وہ عوام کرتی ہے۔ عوام پیمنٹ اس وجہ سے کرتی ہے کہ اس کی عزت
اس کی مال، سب سے پہلے عزت، اس کی حفاظت کی جائے۔ اگر کوئی شخص، اگر کوئی ادارہ عوام کی عزت کو محفوظ کرنے میں کوتاہی کا شکار ہے یا کوتاہی کا ملزم ٹھہرایا گیا ہے تو سب سے پہلے سزا ان کی بنتی۔ جو عوام کی خدمت میں 1 منٹ کے لیے بھی کوتاہی کرے تو عوام سے تنہا لینے کا بھی وہ حقدار نہیں۔ شاید ہماری عوام کی میں یہ شعور آ جائے، کاش کہ ان لوگوں کو تنہائیں ہم خود دیتے ہیں۔ جس چیز کی وہ تنخواہ لیتے ہیں، جس چیز کے لیے وہ کام کرتے ہیں، ہمیں بھی اس چیز کے لیے ان کو پین کرنا چاہیے۔ اگر انہوں نے حلف لیا ہے عوام کی حفاظت کا اور اس کی مد میں ان کے فرائض کی مد میں یہ عوام ٹیکس دیتی ہے اور ان کو تنخواہیں دیتی ہے تو ان کو یہ تنخواہیں لینے کا حق نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس طرف کہ جہالت کا کیا لیول ہے، درندگی کا کیا لیول ہے جو اس قوم کے ذہنوں پر ہے۔ وہ مجرم، ان کی سوچ میں درندگی کن حدوں کو چھو رہی ہے، اس قوم کی اوورآل پچھلے 70 سال سے کیا تربیت کی گئی ہے۔ اسلام اینٹی سوشل ایلیمنٹس کو دوسرا موقع فراہم نہیں کرتا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چوری کا کیس آیا تو آپ نے ڈائریکٹ ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ یہ وہاں پر نہیں ہوا کہ اس کو ایک موقع دیا جائے انسانیت کے نام پر، وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا، وہ سدھر جائے گا، دوسرا موقع دے دیں۔ آپ نے وہاں پہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی اگر چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ تو 2013 میں ہی اگر اس کے ساتھ 2 ہاتھ کر لیے گئے ہوتے تو آج یہ واقعہ پیش نہیں آتا۔ ہزاروں واقعات ہیں جو پس پردہ ہیں۔ یہ تو چند واقعات جو ظلم کی انتہا کو پہنچ جائے وہی پردے پر رونما ہوتے ہیں۔ اب یہ تو چلیں ٹھیک ہے، مجرم تھے، مجھے نہیں معلوم ان کی تعلیم کیا، مگر اتنا ضرور معلوم ہے جہالت کی انتہا تھی۔ تربیت کا عالم اس قوم کا چیک کریں کہ جو پڑھے لکھے ہیں، جو مختلف پبلک سرونٹ کی جابس کے اوپر فائز ہیں، جو 2013 سے 2020 تک اس کی سائیڈ کرتے رہے، اس کو بچاتے رہے، میرے خیال میں ان کے جو اذہان ہیں، ان کے ذہن میں وہ بھی تو میرے ذہن میں وہ بھی جہالت کا شکار۔ ہم لوگ اس خاندان کی خوشیوں کو واپس تو نہیں لا سکتے مگر ان کے دکھ میں شریک ہو سکتے ہیں۔ مگر اس واقعے کے بعد بہت سی غلاظت جو معاشرے کے اندر چھپی ہوئی ہے، اس میں سے ایک غلاظت کھل کر سامنے آئی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ ایسے واقعات پیش نہ آئیں، کیا زینب کا مسئلہ نہیں ہوا؟ زینب کیس بھی تو ایسی درندگی کی ایک مثال تھی، لیکن اس کے بعد بھی بے شمار واقعات ہوتے رہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسے واقعات دوبارہ پیش نہ آئیں تو پھر انسانیت کا نام لے کر ان مجرموں کو بچانا یا عمر قید دلانا، یہ میرے نزدیک سخت جہالت۔ اسلام دین نے جو ایک فریم ورک دے دیا ہے، ہم لوگ اس فریم ورک سے باہر جاتے ہیں تو ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ جو اسلام نے ایسے مجرموں کی سزا مقرر کر رکھی ہے وہی سزا ہونی چاہیے، اس کے علاوہ دوسری سزا قابل قبول نہیں۔ شکریہ۔